خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیات چل رہی ہیں، اور اللہ پاک کی توفیق سے آج ہم آیت نمبر 58 کا ترجمہ اور اس کے الفاظ معنی اور اس میں اس کی تشریح اور جو پیغام اللہ پاک نے دیا اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانی فرمائے، اور جو ناظرین اس وقت سن رہے ہیں اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانی فرمائے، اور قرآن پاک کو صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا مسلسل ایک ذکر چل رہا ہے، اور اس میں اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بار بار یہ ہمارے سامنے آیات آ رہی ہیں کہ اور وہ وقت تو یاد کرو، یعنی ان کو آپ بتائیں کہ ذرا وہ وقت یاد کریں کہ یہ ہوا تھا، پھر ایسے ہوا تھا، پھر اس تکلیف میں تھے، ہم نے تمہیں اس سے نجات دی، اور اتنی مشکلات تھیں، اور وہ یعنی اتنی کوئی بگڑی ہوئی قوم تھی جس طریقے سے آیات چل رہی ہیں۔ تو یہ تو ابھی ایک اجمالی سی ایک بات ہے، اس کی تفصیل اور اس کا خلاصہ تو یعنی اگلی جو صورتیں ہیں ان میں جس طرح سے تفصیل سے آ رہا ہے، یعنی ایک حیران کن ہے کہ یعنی اتنے احسانات کے بعد یہ واقعی ایک ایسی قوم تھی۔ یعنی ہم سوچتے تھے کہ اتنے زیادہ پیغمبر، دیکھیں کوئی بگڑا ہوا ہوگا تو ہی اس کے لیے جو ہے نا اتنے کوئی رہبر، کوئی رہنما ان کو ضرورت ہوگی، تو ہزاروں جو ہے یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہزاروں جو ہے اس قوم پر جو ہے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے بھیجا، اور 3 آسمانی کتابیں انہی میں آئیں، اور اس کے بعد بھی اب 2023 میں دیکھیں یعنی یہ جو ہے کس طرح سے یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں، اور حالانکہ یہ یوں سمجھیں کہ ہدایت یافتہ کتاب یافتہ ہو کر بھی جو ہے یہ اس جہالت میں اب بھی پڑے ہوئے ہیں، اب بھی یعنی ان کو اتنی توفیق نہیں ہے۔ تو یعنی یہ بہت پہلے ہی جو ہے جس طریقے سے قرآن پاک میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ان کو بالکل جو ہے وہ دھتکار دیا گیا تھا، اور ان سے یہ یعنی جو امامت تھی وہ چھین لی گئی، یعنی نبوت جو چل رہی تھی یوں سمجھیں کہ ان کو یہ اس چیز کا پیغام دیا گیا کہ اب تم اس قابل ہی نہیں ہو، اور ان سے یہ پھر چھین لی گئی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے ان کی اس نسل میں سے، اس شجرہ میں سے جو ہے وہ مبعوث ہوئے، اور پھر یہی ان کے بغض کی بھی سبب بنا، جس پر ہم بات کر چکے۔ تو یہ اب ایک جیسے کہ اکثر میں یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ یہ ایک یعنی اتنی زبردست یہ ترتیب ہے ان آیات کی، جو یعنی جس طریقے سے اللہ پاک نے رکھی گئی جو پلیسمنٹ ہے، تو یعنی ایک حسن ہے اس بات میں، کیونکہ ایک جو قاری ہے، جو ریڈر ہے، اس کو جو ہے ایک دم سے بات نہیں پتہ چل رہی، تھوڑا تھوڑا تعارف ہوتا جا رہا ہے، اور پہلے ایمان والوں کا ہوا، پھر
نہ ماننے والے منکرین کا ہوا، پھر منافقین کا ہوا، پھر کچھ وحدانیت کے احکامات چلے توحید کے، اور پھر جو ہے وہ ذکر ہوا کہ کیسے یہ ان کو آپ بتائیں کہ ان کی اوقات پتہ چلے کہ کس طریقے سے اس انسان کی کتنی اہمیت ہے، کتنی اس کو رفعت دی گئی ہے، اور کیسے اس کا وجود آیا، کیا یہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور یعنی جو سامنے جو لوگ تھے جو نہیں مان رہے تھے، اور ابھی بھی وہ اسی انداز میں اسی طرح سے ہم لے سکتے ہیں کہ اب بھی ان کی وہی ہٹ درمی چل رہی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا ذکر ملا، کس طریقے سے ان کا جو ہے نا سوچا گیا اور کیا کچھ ہوا، وہ ہم سارا کچھ دیکھتے آ رہے ہیں بھی، یعنی پھر جو ہے وہ ابلیس کا، اور کس طریقے سے اس نے وسوسے ڈالے، ایک جو ہے نا مختصر ون لائنر کر کے جو ہے ہمیں بات مل رہی ہے، تفصیل جو ہے وہ آگے ہے۔ تو جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک خود ہی اپنی آیات کی جو ہے نا تشریح کرتا ہے، پہلے تھوڑا سا تعارف ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے اگلی جو آگے آنے والے آیات ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتی ہیں، پھر کچھ اور دور جا کے اتنی تفصیل آ جاتی ہے کہ تو پھر جب اس کو ہم سمجھ لیں گے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم سورۃ بقرہ میں جو ہے ان آیات کے بارے میں جو پڑھ کر آ رہے تھے، یہ اس کی تفصیل اس طریقے سے ایسے ہوا تھا۔ تو اس لیے زیادہ جو ہے میں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے اور بنی اسرائیل کا، ان کی خباثتوں کا، ان کی نافرمانیوں کا آگے بڑی تفصیل سے آ رہا ہے، تو لہٰذا میری کوشش ہوتی ہے کہ جو آیات ہیں اور ان آیات کی جگہ ان آیات پر ہی ہم رہیں، اور ویسے بھی جو ہمارا جو مین یعنی ایک جو سبب بنا ہے اس پروگرام کو کرنے کا، کہ شرح القرآن اس کا ہم نے سلیکٹ کیا، اس کا ایک نام ایک موضوع کے طور پر ہم نے لیا کہ کیا اس کا ٹائٹل ہو، یعنی جو الفاظ آ رہے ہیں ان کو ہم کھول کے پہلے ہم ان کو تو سمجھ لیں۔ قرآن پاک تو ہم بہت عرصے سے پڑھ ہی رہے ہیں ناظرہ کے طور پر، تو جو الفاظ آ رہے ہیں، مشکل آ رہے ہیں، جس کو ہم مشکل سمجھ کے عربی کا ایک لے کر کے جی یہ ایک ایسی زبان ہے جو معلوم نہیں کیا ہوگا، تو ایک زبان ہے، دنیا میں تمام لینگویجز ہیں، تو اسی طریقے سے اگر ہم اس طرح سے ہم اس کو لیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم اس کو یہ بعد میں یہ بھی سوچیں کہ یہ اللہ پاک نے اس زبان میں قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور وہ جو آیات جو ہدایت ملی ہمیں اس عربی لینگویج میں ملی، تو اور یہ لینگویج جو ہے یہ اللہ پاک بتا رہا ہے کہ یہ آیات جو ہیں، یہ قرآن جو ہے یہ لوح محفوظ سے ہم نے اس طریقے سے لیا۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہاں کسی اور لینگویج میں ہو، اور ان کے لیے جو ہے یعنی اس عرب میں یہ جو لوگ بستے تھے ان کے لیے کنورٹ کر کے ٹرانسلیشن کر کے اس طریقے سے آیا ہو، ایسا نہیں ہے، یعنی یہ اسی طرح سے ہے، وہاں سے انہی الفاظ میں اسی اسلوب کے ساتھ وہاں پر یہ درج ہے، اور وہ وہاں سے ہمیں ملا۔ وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ یہ جو ہے چونکہ اللہ کی علم میں تھا کہ ایسا سب کچھ ہوگا، تو یہ یہاں پر یہ زبان آہستہ آہستہ رائج ہوئی، حالانکہ عبرانی زبان ہوا کرتی تھی پہلے موسیٰ علیہ السلام کے وقت کی، تو اس وقت سے لے کر اب جب عرب میں جو یہودی موجود تھے وہ کس طریقے سے سمجھ رہے تھے، تو یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن پھر بھی سمجھ میں آنے والا بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے ٹرانسلیشن کی گئی، یہ اسی طرح سے۔ تو یعنی پھر وہ اس طریقے سے ہم ایک ایک آیت کو اس طرح سے ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ہم الفاظ مانی، اور اس کا جو ہے ہم ایک اس کا یعنی کانٹیکسٹ سمجھیں، اور کوشش کریں تھوڑا سا گرامر کے انداز میں بھی کہ ایسے ہو تو کیسے ہوتا ہے، اس کی کیا معنی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی چل رہی ہے بات کہ یہ کیسے ہوگا۔ تو آج کی بھی جو آیات ہیں، اب دیکھیں پچھلی آیات میں جو ہے یہ بات اس پر بات ہم کر چکے کہ وہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں سے ان کو جو ہے ان کو جو لے کر گئے، ان کو جو چھوڑا وہاں پر، اور وہاں پر پھر 40 راتوں کے لیے گئے، اور وہ بچے کو انہوں نے اس طریقے سے ایک
بت نما بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کی. پھر جو ہے وہ ان کو ان کے بڑے اعتراضات آئے اور پھر یہ ہوا، اور پھر اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم پتہ نہیں یہ اللہ بات کرتا بھی ہے اس سے، یہ نہیں کرتا، یہ تو ہمیں یہ کہتا ہے آگے وہ ہمیں بات کرتا ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے. پھر وہ ان کے اوپر بجلیاں گریں اور آوازیں کڑکدار اس طریقے سے سائقہ جس کا جو گزرا ہمارا، اس میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا آیت 55 میں. تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے ان کو اللہ پاک نے ایک بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے، بالکل فارغ ہو گئے، گر پڑے، موت آ گئی. پھر اللہ پاک نے ان کو دوبارہ سے زندہ کیا. اب یہ پچھلی آیت میں 57 میں جو گزرا کہ ہم نے ان کو پر جو ہے نا بادل کا سایہ کیا، تو وہ ہم اس پر ہم کر چکے بات کہ ان کو جو کہا گیا تھا کہ بھیجا کہ آپ جائیں وہاں پر، انہوں نے انکار کر دیا کہ تو جان اور تیرا اللہ جانے، تم جاؤ لڑو، ہم تو کسی طور پر یہاں سے نہیں جانے والے. تو اللہ پاک نے ان کو کہا کہ موسیٰ آپ ان کو آپ رہنے دیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا جو ہے اب یہ آپ ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرا دیں، میرا تو ان کے اوپر بس نہیں چلتا، میرا تو اپنے اوپر اور اپنے بھائی پر چلتا ہے. اور 2 لوگ مزید جو تھے وہ ان کے جو صحابی تھے موسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے بھی ان کے کافی ان کو دعوت دی کہ ایسا نہ کرو، بڑا مسئلہ ہوگا. اس کے باوجود وہ نہ مانے تو اللہ پاک نے ان کو 40 سال کے لیے جو ہے اللہ پاک نے کہا کہ یہاں پر بھٹکنے کے لیے اسی صحرا میں، اسی وادی میں چھوڑ دیا. اور وہ پھر ان کو جو ہے نا ان کو راستہ ہی نہیں ملا. 40 سال تک وہ جو ہے نا بس اسی میں گھومتے رہے اور کہیں نکل نہ پائے. ایسا اللہ پاک جو ہے وہ ایسی اللہ پاک کی ذات ہے کہ ذہنوں پر بھی جو ہے نا وہ اگر کنٹرول کرنا چاہے، وہ تو اللہ پاک نے جو ہے یہ ایسا ایک چھوٹ دی ہوئی ہے، ایک تھوڑی سی ڈھیل دی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن ہے کہ یہ اللہ پاک کی قدرت میں کہ اگر وہ چاہے تو وہ بالکل سب کو سارے 5 وقت کے مسلمان بالکل نیک شریف بن جائیں. مجال ہے کہ کسی کو کوئی اتنی جرت بھی ہو کہ کوئی کسی گناہ کے بارے میں وہ سوچ بھی سکے، ایسا بھی اللہ پاک کر سکتے ہیں. فرشتوں کی ایک مخلوق پیدا کی ہوئی ہے نا اللہ پاک نے، ان کے وہ کہیں گناہ سرزد ہوتے، کوئی غلط بات کرتے، ایک مخلوق ہے، ایک کریشن ہے. لیکن انسان اور جن جو ہے اس کو یہ ڈھیل اور یہ اختیار ایک دے رکھا ہے کہ اس کو جو ہے نا کیسے یہ اس آزمائش پہ پورا اتر کر جو آئے گا وہ پھر اس حقدار ہوگا اس انعامات کا جو میں نے اصل میں تیار کر رکھے ہیں. تو یہ تو ایک دنیا میں اس کو ان کو بھیجا اور اس کو یہ اس سے آزمائے جائیں، اور حق اور باطل کا راستہ دے کر، جس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ حق اور باطل کا راستہ دینے کے بعد کہ اس کو کون اختیار کرتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، تبھی تو ہم کر سکتے ہیں، ورنہ تو ہم فرشتے ہوتے، یعنی اسی طرح کی ایک اور مخلوق بن جاتی. وہ وہاں پر پھر رہے ہیں، ہم اس جسم کے ساتھ پھر رہے ہوتے، نہ کسی کو گالی دے رہا ہوتا، نہ کسی کی کوئی جو ہے وہ پراپرٹی ہتھیار رہا ہوتا، نہ عدالتیں ہوتی، نہ دیکھیں نا پھر یعنی ایسے کرتے جائیں تو پھر سب کچھ نامی آتا جائے گا. تو ایک بہت بڑا ایک نظام ایک چل رہا ہے ان سب باتوں کا. ہسپتال نہ ہوتے، دیکھیں نا کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی کسی قسم کی، بس ہوتا کوئی ایک ایوریج ایک عمر ہوتی 60 سال یا 70 سال، اس عمر میں پہنچ کے بوڑھا ہو کے تو ختم ہو جاتے، یا اس سے زیادہ بھی ہوتی. لیکن ہے کہ یہ ایک آزمائش، پتہ نہیں کب موت آ جائے، یہ کیا ڈر ہر وقت کا سر پر لگا رہتا ہے. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی ناپاکی کی حالت میں ہوں، کسی ایسے عمل میں ہوں کہ اس وقت موت آ جائے تو پھر تو بڑی ناکامی ہے. تو یعنی اس سے پھر بچ کر بندہ پاک رہنے کی کوشش کرے گا، نیکی کی طرف آئے گا. شعور بھی دیا ہوا ہے اللہ پاک نے ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے اللہ پاک نے شعور دیا. اس سے بڑا کوئی شکر ادا ہو نہیں سکتا میرا اور آپ کا کہ ہمارے ہاتھوں میں یہ کتاب ہے اور اس کے بارے میں ہم اتنی باتیں کرتے ہیں، اور اس کو ہم پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہیں. کوشش تو کر رہے ہیں نا ہم اور آپ، ایک کوشش کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی. یہ بھی بہت بڑی توفیق ہے، یہ بھی بہت بڑی مہربانی ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ پاک کا. اس کو معمولی ہم نہ سمجھیں، اس کو یہ بہت معمولی بات نہیں ہے بھائی، یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس کو جو ہے نا ہم ہلکا نہ لیں، اس کو جو ہم کر رہے ہیں عمل.
تو اب یہ دیکھیں کہ وہ اللہ پاک نے جو ہے ان کو یعنی کہا کہ ہاں ان کو میں 40 سال تک جو ہے یہ یوں ہی بھٹکتے رہیں گے، ان کو راستہ نہیں ملے گا۔ تو اس دوران جو ہے اللہ پاک نے انہوں نے پھر پانی مانگا، پانی کا ذکر آگے آئے گا۔ ویسے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس پانی نہیں ہے، اللہ پاک نے کا حکم دیا کہ اس کو کسی پتھر پہ عصا کو مارو، ضرب دی اس سے 12 چشمے نکلے، تو 12 قبیلوں میں یعنی یہ تقسیم ہوئے تھے۔ تو ہر ایک نے پھر وہ اپنا مقام جانا، وہیں سے کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ اندازہ لگائیں گے کتنا بڑا وہ پتھر تھا، اور وہ 12 قسم کے ہر ایک کے ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس میں سے پانی نکل رہا ہے جی۔ یعنی اللہ پاک کس قدر جو ہے وہ قدرت اللہ پاک نے کتنی بڑی بڑی نشانیاں ان کو بتائیں، اور یہ اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ آگے جو آیت آ رہی ہیں وہ حیران کن ہے۔ یعنی ہم اس پر کریں گے بات، اس میں کریں گے تو پھر ذرا اور ہو جائے گی بات۔ ویسے میں ہلکا سا بتا رہا تھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر من و سلوہ، یعنی بالکل بغیر کسی کام کاج کی، کوئی مزدوری نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی زمین میں بونا نہیں ہے اس کو، پھر اس کا انتظار نہیں کرنا، پھر وہ پودا نکلے گا، پھر وہ بڑا ہوگا، پھر اس میں سے نکلے گا۔ لیکن انہوں نے یہ بھی سب کچھ کیا، اس کا بھی جو ہے نا انہوں نے رد کی بات، اس کی بھی جو ہے نا ایک طرح سے ناشکری کی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم اتنی خیر کو چھوڑ کر شر کی طرف جاتے ہو، یعنی ایک اچھی چیز کو چھوڑ کر آپ جو ہے وہ بری چیز کا، کم تر چیز کی جو ہے نا اس کے بارے میں سوچ رہے ہو، ایک اعلیٰ چیز کو، کیونکہ یہ اللہ پاک اس کو نازل کر رہا ہے، یہ اوپر سے آ رہی ہے۔ ایک جو ہے نا شبنم کے قطرے ہیں، وہ اتنے بڑے ہیں کہ وہ اس کے اندر تمام طرح کی انرجی ہے، اور وہ بالکل ایسے میٹھے میٹھے سے، اندازہ لگائیں صبح صبح توڑ کر کھا رہے ہیں، بالکل فریش ناشتہ، ساری پروٹین، کاربوہائیڈریٹ سب کچھ ان کا پورا، اور کچھ ویسی چٹپٹے کو دل چاہ رہا ہے گوشت کا، تو وہ بالکل یعنی بٹیر جو ہے نا بڑا ایک ٹیسٹی ایک گوشت ہے اس کا۔ تو بٹیر سے بھی تھوڑا سا بڑا وہ آ کے بالکل ایسے آ کے ان کے سامنے بیٹھ رہا ہے کہ مجھے کھاؤ، اندازہ لگائیں، یعنی جنت میں جیسے ہوگا ایسا تو جنت میں ہی ہوگا کہ سوچا کسی چیز کے بارے میں، وہ سامنے آ گئی، وہ بھون کر بھی تیار بھی ہوگی، یا بالکل بس ایسی ہے کہ جیسے ہم جتنا ہمیں پسند ہوگا اس طرح سے وہ پک پکا کے تیار۔ یا معلوم کس طرح سے، یہ تو انعام اللہ پاک نے رکھا ہے کہ تمہاری سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی جو کچھ تیار کر رکھا ہے۔ تو من و سلوہ جو ہے یہ ان کو دیا جا رہا ہے جی، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ اس میں سے سب کچھ۔ تو وہ اس کے بعد جو ہے یعنی یہ 40 سال تک جو اس میں رہے، تو ویسے میں ایک بات یہ سوچ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام چونکہ جو ہے نا وہ میچور عمر کو تھے، بزرگی کی اس کو بھی پہنچے ہوئے تھے، اس میں سے پھر یہ جو 40 سال مزید ایڈ کریں تو شاید پھر جو ہے نا یہ ان میں نہیں رہے، اور 40 سال تک یہ یہاں پر رہے، اور انہوں نے وہاں پر جانے سے تو ویسے انکار کر دیا تھا کہ اگلی کسی مقدس جگہ پر، سرزمین پر، تو پھر شاید ان میں کسی طریقے سے اور کچھ ایسا ہوا ہو، شاید وہ آگے آیات مل جائیں۔ تو ابھی یہیں تک ہم رہتے ہیں، یعنی اس پر ہم جب تک آیات نہ آئے تو کیا بات کریں گے۔ میں نے ویسے ہی اپنی بات رکھی ہے کہ چونکہ 40 سال اس میں مزید لگے تو وہ پتہ نہیں ان میں موجود رہے کہ نہیں رہے، اور وہ پھر آگے جو ہے چونکہ اب آج کی جو آیت ہے کہ وہ اس بستی کی طرف، یعنی بستی کی طرف داخل ہونے والی جو آیت آ رہی ہے اس کے فوراً بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو 40 سال اللہ پاک نے جب کہا تھا 40 سال، تو 40 سال تو ان 40 سال تو یہ بھٹکتے رہے، اس سے پہلے تو جا نہیں سکتے، تو اس سے پہلے جا نہیں سکتے، جب پورے ہونے کے بعد نکلے تو پھر شاید وہ وہیں گئے جہاں پر اللہ پاک نے ان کو کہا ہوا تھا۔ تو وہاں پر یعنی یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے یہاں پر ایک یعنی غرور و تکبر کی وجہ سے نہیں، آپ جو ہے نا یعنی عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر عاجزی کے ساتھ جو ہے نا اس میں داخل ہوں گے جو آگے آیات آ رہی ہیں۔ تو شاید اس میں یہ بھی ایک لیا جا سکتا ہے ایک بات کہ چونکہ وہ کہا تھا کہ وہاں وہ تو پہلے ڈر رہے تھے کہ ہم وہاں پر جائیں گے نہیں، بڑے جو ہے نا زبردست قسم کے لوگ ہیں، تو ان سے وہ ڈر رہے تھے کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے ان سے، ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ یہ ہم نے آیت میں کیا تھا نا ایک، ویسے تو وہ آیت سورہ مائدہ میں تھی 20، 21، 22 میں، لیکن ایک ہے اسی
اسی کانٹیکس میں یہ چل رہی تھی. تو آگے یقیناً آئیں گی آیات. تو اب اس لیے یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ جب ان کو یہ کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو انہوں نے پھر شاید لڑ کر اس کو فتح کیا اس جگہ کو، یعنی کچھ ایسا کیا. تو اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی آپ جھک کر یعنی احتراماً جو ہے نا تکبر نہ ہو آپ کا یہاں پر اس بستی میں داخل ہونے کے لیے. اور 40 سال جو پورے ہوئے تو پھر آگے یہ بھی آ رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ان کو یہ بھی انہوں نے گلہ کیا کہ ہم جو ہے اس کو کھا کھا کے من و سلوہ کھا کھا کے جو ہے نا ہمارا طبیعت ہی بھر گئی ہے ایک جیسی خوراک. 40 سال تک ہم مطلب روزانہ صبح تو ہمیں جو ہے نا ہمیں دال چاہیے، ہمیں سبزی چاہیے، ہمیں اس طریقے سے ترکاری چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، تاکہ چٹپٹے ہم جا کے بنائیں. جیسے ہم وہاں پر جب ہم وہاں تھے ہم فرعون کے پاس اندازہ لگائیں. یہ بھی کچھ ایسی آیت آ رہی ہیں کہ وہاں جو تھے یعنی ہم یعنی ذائقے تو وہاں پہ لگے ہوئے تھے، لیکن ہے کہ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ایسے شر والے لوگ بہت زیادہ تھے جو ایسا شر پھیلاتے تھے. ان کی بڑی جو ہے نا بار بار ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جو وہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ کرتے تھے خراب. اسی لیے جو ہے وہ پچھلی بات میں ہم بات کر چکے ہیں کہ یعنی مرتد کو جو ہے نا وہ مارنا ہی اس لیے ضروری تھا کہ وہ ایمان لانے کے بعد جو ہے نا پھر ادھر ادھر جو کرے گا وہ نہ صرف اپنے لیے تباہی کرتا ہے بلکہ دوسروں کا بھی جو ہے نا ذہن خراب کرتا ہے. تو یہ بڑی ایک بدقسمتی رہی ان کے ساتھ. تو وَإِذْ قُلْنَا، اور وہ وقت تو یاد کرو کہ جب کہا تھا ہم نے ادخلو، داخل ہو جاؤ تم سب، ہی القریۃ، یعنی ہی القریۃ، اس طریقے سے ہم پڑھیں گے اس کو. اور وہ وقت تو یاد کرو کہ جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں. اب آپ ان کو یہ وہ وقت یاد دلائیں. اب چونکہ یہ اب ماننے والے نہیں ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے، ان کو یاد ہے سب کچھ، لیکن ہے کہ ان کو آپ جتائیں، یہ بات بتائیں کہ جب ہم نے یہ بھی کہا تھا اس وقت. یعنی یہ بھی ایک حیران کن بات تھی ان کے لیے کہ باتیں تو ہے، یعنی یہ تو واقعی یہ ایسی باتیں کر رہا ہے جو ہماری کتاب میں ہیں اور یہ باتیں کسی کو بھی نہیں معلوم. تو یہ وہ اس طرح کا نقشہ جو پیش کر رہا ہے یہ تو اللہ پاک کی طرف سے ایک یعنی ایک معجزہ کے طور پر تھی. یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے لیے تو یہ بات ایسی نہیں تھی، لیکن ہے کہ ان کے اس پہ یہ کروانا چاہ رہا تھا لوگوں کے سامنے کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کوئی ایسی یہ کوئی عام نہیں ہے بندہ، یہ واقعی ہے نبی. یعنی ایک بہت بڑا ایک دلیل بھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ ان کو اس طرح سے باتیں بتاتے تھے. اور بھی کئی باتیں آگے ایسی آتی ہیں جو جس طریقے سے ان سے سوالات کیے گئے اور انہوں نے ایک نقشے کے طور پر پیش کیا کہ ایسا تھا ایسا تھا. خاص طور پر جو یعنی معراج کی جو شب جو ہے اس کا جب حوالہ آتا ہے راتوں رات جب لے گیا اللہ پاک ان کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، تو اس وقت کی وہ بات ہے. خیر وہ تب بات انشاءاللہ ضرور کریں گے کہ ان کو وقت یاد دلاؤ کہ جب ہم نے ان کو کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، یعنی اس بستی میں. ان کے لیے اس وقت کے لیے وہ اس ہے، لیکن ہے کہ جب ان کو کہا جا رہا تھا ان کے لیے یہ اس ہے کہ یہ حاضی ایک نہیں قریب کی سامنے والی بات کی بات ہوتی ہے. ذالک کا دور کا اشارہ، حاضی قریب کا اشارہ. فکلو، اب یہ دیکھیں کہ یعنی چونکہ وہاں پر آپ جو ہے نا من و سلوہ سے تنگ پڑ گئے تھے، آپ کا دل بڑا وہ بھر گیا تھا، تو اب جو تم مانگ رہے تھے اب اس کے لیے بات ہے. فکلو منہا، اب کھاؤ تم. فکلو سب کے سب یہ جمع کا ہے. منہا اس میں سے، حیثو یعنی جہاں سے تم جاؤ، بس یہ پوری زمینیں کھلی ہے، جو بھی
شے تم جو تمہاری چاہت ہو، وہ گاؤ کھاؤ پیو، فروٹ ہے سبزیاں، کوئی پابندی نہیں. وہاں تو من اور سلوا یہ 2 آئٹم تھے، اور پینے کو بس پانی. رغدن خوب رغبت کے ساتھ، جی بھر کر، بلا روک ٹوک، کوئی اب روک ٹوک نہیں ہے. اب آگے دیکھیں، یعنی وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو، الباب سجدوں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سجدًا، اور داخل ہو اس دروازے میں سجدًا، یعنی سجدہ کرتے ہوئے. اب سجدے سے جو ہے مراد یہ وہ والا سجدہ لیں گے تو وہ ذرا مشکل ہو جائے گی بات اگر ہم اس طرح سے ہو جائے جیسے زمین پر جو ہے نا وہ سجدہ کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو کنسیپٹ یہی ہے سجدے کا کہ جھکنے کو جو ہے ہم رکوع کی حالت میں ہم جاتے تو وہ ہم ہاف جھکنے کا، اور سجدے کا مطلب ہے کہ پورا کا پورا ایسا ہمارا انداز ہو کہ ہم بالکل پیشانی لے جا کے ہم زمین پر رکھ دیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں سجدہ. لیکن یہ کہ سجدہ جو ہے وہ جھکنے کا بھی ہے نام کے، بالکل جھک کر، یعنی تکبر نہ ہو، عاجزی ہو اس میں، بالکل ایسی ندامت، کوئی اکڑ نہ ہو، کچھ نہ ہو. لیکن ہے کہ انہوں نے یہ بھی کیا. وہ اگلی جو آ رہی ہے وہ بھی دیکھیں آپ، اگلی آیت کیسے لوگ تھے. وقولو، اور یہ کہو، یہ کہتے ہوئے، یعنی آپ نے جب داخل ہونا ہے تو آپ نے بالکل جھک کر اور یہ کہتے ہوئے اس میں داخل ہونا ہے. حتتن. اب یہ ایک تو سورہ بقرہ میں آیا ہے، یہ 58 آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ اعراف میں 161 میں، بس یہ 2 بار آیا ہے یہ لفظ. تو یعنی معافی کا خواستگار ہونا. حتتن، بخشش مانگنا، اپنی جو کمی ہے اس کی جو ہے نا وہ درخواست کرنا، یعنی ایک طرح سے توبہ کرنا ان معنوں میں. یعنی یہ آپ جو ہے، یعنی پھر ان کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ داخل بھی ہو جاؤ، اور جو ہے اس میں سے چونکہ بڑے اس میں انعامات ہیں، یعنی آپ کے لیے بڑی وہ رعنائی ہے جو تم طلب کر رہے تھے، جس کی بڑی تمہیں خواہش تھی. تو اب اس میں اس طرح سے داخل ہو کہ آپ اکڑتے ہوئے تکبر کے ساتھ نہیں، بالکل عاجزی کے ساتھ آپ نے آنا ہے، اور اس میں یہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے کہ بس معافی معافی معافی، ہمیں معاف کر دیں، ہمیں معاف کر دیں، یہ کہتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ وہ نغفر لکم، تو ہم معاف کر دیں گے، بخشش کر دیں گے، لکم تمہارے لیے، واسطے تمہارے. تو پھر ہم تمہارے لیے ہم معافی کا اعلان کریں گے، معاف کر دیں گے، پھر ہم تمہارے لیے ہم بخشش کر دیں گے. یہ کہتے ہوئے، تم ریکویسٹ کرتے ہوئے تم داخل ہوگے، انداز تمہارا یہ ہوگا کہ تم جھکے ہوئے ہوگے، تو پھر جو ہے نا یہ معاف کر دیں گے. یعنی پھر پچھلی سب کوتاہیاں پھر معاف، اتنی معافی بار بار. کیا معاف کر دیں گے؟ خطا اللہ پاک نے کہی ہے، اس کو جو ہے نا یہ بہت بڑا وہ بھی نہیں کیا، کیونکہ کر تو یہ اسی طریقے سے رہے تھے کہ جیسے بس وہ بڑی غلطی ہو گئی، یہ کر لیا وہ کر لیا، پھر معافی. تو یعنی اس کی ابھی وہی چل رہی ہے. اور یہ اللہ پاک کے علم میں تو تھا کہ یہ درمیان میں ہیں شر پسند جو ان کے ساتھ یہ پرابلم کر رہے ہیں، پھر یہ زیادہ تعداد بڑھ جاتی ہے، پھر یہ اس طریقے سے کرتے ہیں. تو ہم تمہاری ایک تو ہے کہ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، یعنی زا یا دال زیدن، کسی چیز کا پورا کرنے پر اس میں اضافہ کرنا، اس کو یہ اس وقت یہ نہیں ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے زیدن، پھر زیادہ کر دینا. 1 کلو برابر ہوا، بس ذرا معذرت چاہتا ہوں میں، اسی وجہ سے اس وقفہ بھی ذرا زیادہ ہو گیا 57 اور 58 کے درمیان میں.
کچھ موسم کے اثرات ہیں، طبیعت کچھ ایسی تھی. تو یعنی ترازو پورا ہو گیا، پھر اس میں مزید تھوڑا سا اور ڈال دیا. 1 کلو کے برابر ہو گیا، ویٹ ایک طرف ہے اور سودا ایک طرف، تو بالکل برابر ہو گیا. اس کے بعد پھر مزید اس میں کر دینا. تو وہ ان معنوں میں آتا ہے کہ پورا ہونے کے بعد پھر کر. تو وَسَنَزِيدُ اب یہ اور سین جو ہے جب یہ آتا ہے مضارع پر، یعنی حال کے اس کے اوپر، تو اس کو یہ مستقبل میں لے جاتا ہے. اور نون تو ہے یہ پھر اپنی طرف، یعنی نحنو ہم، تو ہم زیادہ کر دیں گے، ہم زیادہ کر دیں گے، ہم زیادہ کر دیں گے. المحسنین یعنی آپ کی جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ آپ کی جو نیکیاں ہیں، جو آپ اچھے کام کرتے ہیں، جو انہی معنوں میں استعمال ہوتی ہے زیادہ تر یہ بات، کہ جو تھوڑی سی بھی جو ہے نا اس کو ہم بڑھا دیں گے. جو آپ نے ایک نیکی کی ہم اس کو پھر 10 کر دیں گے. لیکن بس یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ بات ماننی کہ آپ نے تکبر نہیں کرنا، جھک کر، اور یہ کہتے ہوئے آپ نے آنا ہے کہ تو ہمیں معاف کر دے. تو ہم جو ہے نا نہ صرف آپ کو معاف کریں گے، بلکہ جو آپ کی جو ہے وہ جو ہے نیکیاں جو ہیں اس کو بھی جو ہے نا ہم، یعنی جو خطائیں ہیں ان خطاؤں کو بھی جو ہے نا ہم نیکیوں میں بدل دیں گے اور زیادہ کر دیں گے. حالانکہ وہ جو خطائیں تھیں تو یعنی وہ تو خطا ہی تھی. یہ نہ صرف وہ معاف کیے بلکہ اس کو جو ہے نا اس کو نیکی میں بدل کے اور آپ کی نیکیوں کے ساتھ اس کو میں اضافہ کر دیا. اس طرح سے ہم اس کو اور بڑھا دیں گے. بس یہ لیکن ہے کہ یہ باتوں کا 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ حتتن، کہ بس یعنی حتتن سے مراد ہے کہ ہمارے گناہ جھڑ جائیں. جھڑنے جھڑانے میں آتی ہے یہ بات. تو یعنی معافی مانگتے ہوئے اپنے گناہوں کو جو ہے نا ریکویسٹ کرتے ہوئے کہ یہ ہم سے جھڑ جائیں. اور آپ اس طریقے سے عاجزی کے ساتھ جب داخل ہوں اس بستی میں جس میں ہم نے یہ بڑے انعامات اور بڑی آپ کے لیے جو آپ چاہتے تھے وہ رکھا ہے، تو یہاں پر آ کے آپ رہیں. بس ان باتوں کا خیال رکھیں. تو بس یہ آج کے یہ جملے تھے. لیکن ہے کہ بات تو یہی ہے کہ ایک مسلسل ایک ایسی ایک قوم ہے جس کو اللہ پاک اتنا زیادہ جو ہے وہ یعنی جیسے اتنا لاڈ، ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے جہان والوں پر تمہیں فضیلت بخشی. اب یہ دیکھ لیں کہ یہ کتنے لوگوں پر جو ہے پوری دنیا میں اور بھی بڑے لوگ ہیں، لیکن یہ جو چل رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا ایک علیحدہ ایک لاڈ ہے کہ یار یہ اب جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے بچے ہیں، ان کی نسلوں میں سے دیکھیں نا ان کے ماشاءاللہ بچے بھی تو یعنی 1-2 تو تھا نہیں، یعنی ان کے بھی پھر جو ہے نا ان کے کس قدر ان کی جو ہے نا وہ نسلیں ایک کی جو ہے نا کتنے کتنے بچے ہوئے ہوں گے، پھر آگے سے کتنے بچے ہوں گے. تو بالکل ایک قبیلے کی شکل یہ بن گئی. تو جہان والوں پر اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ فضیلت ہم نے بخشی تمہیں. تو یہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بخشی، لیکن ہے کہ یہ اس قابل نہیں تھے. انہوں نے ثابت کیا شروع سے لے کے جو ہے، اور اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے وہ اللہ پاک ان کو کس طرح سے نوازتا رہا. اور عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے ان کا یہی حال رہا. وہ بھی انہی میں سے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے جب ان کا اعلان ہوا، جب انہوں نے بتایا، تو یہ باتیں سارے وہاں سے چل رہی ہیں. یہ ان کی اب کلوزنگ ہو رہی ہے. ان کو اب پھر یوں سمجھے کہ شٹ اپ کال دی جا رہی ہے کہ بس جو کرنا تھا وہ کر لیا. کعبہ کا قبلہ بھی آپ سے گیا، سب آپ سے گیا. اب آپ کا جو ہے وہ کوئی یعنی جگہ ہی نہیں ہے اب آپ کی.
اب آپ دیکھ لیں کہ 2023 میں بھی یہ حال ہے کہ وہ بڑی ابھی بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ شاید ان کو کوئی تسلیم کر لے، یعنی تسلیم کروانے کے چکر میں ہوتے یا نہیں ہوتے ہیں یہ ایک اور بات ہے، کچھ نے کیے بھی ہیں، تو ان کو ابھی بھی جو ہے نا ان کو ایک طرح سے جگہ نہیں ہے دیکھا جائے تو۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے ساتھ دوسرے لوگوں نے طاقتوں نے مل کر ان کو اتنا سپورٹ کیا، مضبوط کیا ہوا ہے، لیکن ہے کہ پھر بھی جو ہے ہمارے لیے بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ بس ذرا بات کچھ آج ایسی ہو رہی ہے، اللہ پاک آسانی کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم مزید اسی بارے میں یہ ساری باتیں چل رہی ہیں کہ یہ جو ان کو کہا گیا تھا اور یہ کس طرح سے تبصر اڑاتے ہوئے اور جو ہے نا اس بستی میں داخل ہوئے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ جو ہے نا ان کے اوپر پکڑ تو پھر آنی تھی، اور وہی ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو جو پڑھا گیا، جو پیش کرنے کی کوشش کی تلاوت کی صورت میں، اور الفاظ معنی ترجمہ اور جو پیغام تھا اس کو ہم نے کوشش کی، اللہ پاک ہمارے لیے آسانی فرمائے، اور قرآن پاک کو صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام۔